اور بات شروع ہوگی آیت نمبر 19 سے۔ آدھا پارہ ہم پڑھ چکے ہیں، 13واں پارہ، اور آدھے کے بعد سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 19 سورۃ الرعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذکر اولو الالباب۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہوگا جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بتا دیا کافر اور مومن کی مثال دی ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جو یقین رکھتا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس سے ایمان سے محروم ہے، اندھا ہے، اب وہ سمجھتے ہی نہیں اس کو کچھ۔ تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور جو فرمائے کہ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو یہاں پہ پھر ان اولو الالباب عقل والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ ان کی کیا کیا صفات ہیں۔ تو 10 صفات ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ فرمایا اور جو لوگ اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ تو یہ صفات ہو گئی کہ جو بھی وعدہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ سے وعدے سے مراد یہی ہے کہ ہم نے جب اللہ کے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس کو مکمل طور پہ قبول کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو لہذا یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اور پھر عہد شکنی نہیں کرتے، کوئی بھی عہد ہو، دنیاوی طور پر ہو، دینی طور پر ہو، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ فرمایا اور جو لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا، اس کو جوڑنے کا کہا گیا، تو لہذا پھر اس کو جوڑنا ہی اصل اللہ کا حکم ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ اس طرح اس آیت میں بھی 3 حکم دے دیے گئے، رب سے خوف، اللہ سے ڈر، اور پھر اس بات کا بھی خوف کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، تو وہاں پر انہوں نے جواب دینا ہے۔ اور فرمایا اور جو لوگ اپنے رب کی خوشی کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر دکھلا کر خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ مزید یہ صفات بیان کی گئی کہ رب کی خاطر ابتغاء وجہ اللہ، تو یہ لوگ صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خاطر۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کی پورے تمام احکام کے ساتھ، پوری اس کے تقاضوں کے ساتھ۔ تیسری چیز وَأَنفَقُوا، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے دکھا کر بھی اور پوشیدہ طور پر، دونوں طور پر، ریاکاری نہیں ہے، لیکن سب کے سامنے بھی دے سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے کہا گیا کہ جو واجب نفقہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ دکھا کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی خیال ہو جائے، اور جو دوسرا ہے صدقہ ہے، نفلی صدقہ، وہ چھپا کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، ریاکاری نہ آ سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی یہ بھی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، یعنی یہ ایک ان کی اضافی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان عقل والوں کا کہ اس کا بدلہ، وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، نیکی سے دیتے ہیں، برائی سے نہیں دیتے، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور پھر وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیک ہوں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اور اس طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جہاں پہ وہ شخص ہیں یہ نیک لوگ، ان کے ساتھ ہی ان کے آباء و اجداد بھی جنت کے مستحق ہوں، وہ سب بھی وہاں پر آئیں گے اور سب اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ کیا خوشی کا منظر ہوگا کہ جس میں سب اکٹھے ہو جائیں اور کہیں گے آپ حضرات پر آپ کے صبر کی بدولت اللہ کی سلامتی ہو، پس آخرت کا وہ گھر کیا ہی اچھا گھر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو کہ اس کے مخالف ہیں، ان بے عقلوں کی بھی صفات بیان کر دی گئی، اور کہا گیا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے کیا گیا پختہ وعدہ توڑتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں،
ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ان کے لیے آخرت کا برا گھر ہے۔ یہ ان کے اہل ایمان کی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی اللہ کے وعدے ہیں، میثاق ہیں، سب کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، انہی کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک عارضی فائدہ ہے۔ یہ اللہ کا قانون یہی ہے، جس کو چاہے تنگ کر دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو دنیا والے ہیں صرف دنیا پہ ہی مگن ہو جاتے ہیں، اسی میں ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ دنیا مل گئی، پیسہ مل گیا، ہر طرح کے ہمیں آسانیاں مل گئیں، آسائشیں مل گئیں، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ محمد پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ کہیے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ جو ان کو یہ ان کا ایک مسلسل مطالبہ ہوتا ہے کہ کوئی حسی معجزے ہوں، کوئی نشانیاں ہوں جو ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ بس یہ واقعی نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کی ایک دو صفات اور بیان کر دی، یعنی جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتے، بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو تو ایک اطمینان، سکون، خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، یہ بکواس ہے۔ یہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اصل روح کی غذا، یہ جو فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس موسیقی سے، اس گانے بجانے سے، اس ڈھول ڈھمکے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو شیطان کی وہ ہے غذا ہے، شیطان کی غذا ہے، وہ لے کر آتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ یہ سب بندے جو ہیں وہ اسی میں لگ جائیں، اس ڈھول ڈھماکے میں، اور گانا بجانا یہ سب چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کو پھر اس طرح لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ اس دنیا میں اہل ایمان ہوں گے اور عمل صالح کریں گے، انہیں آخرت میں خوشیاں ملیں گی اور رہائش کی عمدہ جگہ ملے گی۔ ہم نے اسی طرح آپ کو ایسی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جن کے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور وہ لوگ نہایت رحم کرنے والے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے، بتائیے کہ اسی میں ہدایت ہے، اور یہ بھی آپ کو اسی لیے آیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، بتائیں ان کو توحید کے بارے میں بتائیں، اور پھر اللہ پر ہی توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اور ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ کیا ہوں گے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کسی قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، یا مردوں کو گویائی دے دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ تمام فیصلے صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا اہل ایمان یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور اہل کفر پر ان کے کیے کے بدلے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب رہنے والوں پر کوئی آفت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی جگہ سے، اس کی تلاوت کرنے سے پہاڑ بھی چل پڑ سکتا ہے، زمین بھی ٹکڑے ہو سکتی ہے، مردے بول سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، ڈھیٹ ہیں کہ یہ سننے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ اس بارے میں کہ کیا اہل ایمان یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب ایک ہی قوم بن جاتے، ایک ہی امت بن جاتے، سارے مومن ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا، مشرک نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب اللہ کا معاملہ نہیں، یہ جبری دین ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو دھمکی ہے، ان لوگوں کو جو کفار ہیں، کہ ان کے کرتوتوں کے بدلے ان پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، یا ان کے گھر والوں پر آ سکتی ہے،
اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے ان کو یہ عذاب سے مبتلا کر سکتا. اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے اہل کفر کو ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا تو میری سزا کیسی سخت تھی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. تو ان لوگوں نے جو مذاق اڑاتے تھے انبیاء کرام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کو چھوڑ دیا، اور پھر جب چاہا ان کو پکڑ لیا. کیا جو باری تعالیٰ ہر شخص کے کیے کا نگہبان ہے ان جھوٹے معبودوں کے مانند ہے جن کو جنہوں نے اللہ کو شریک بنا رکھا ہے، اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ. یا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کی اسے زمین پر ہونے کی خبر نہیں، یا یوں ہی ایک بے معنی بات کہتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور راہ حق سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ اس سے مراد یہی کفار کی زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹنا ہے ان کو کہ کیا معبود برحق جو ایک انسان کی ایک انسان کی نگرانی کر رہا ہے جس سے ان کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے، ان بتوں کے مانند ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، نہ سنتا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط قسم کے اندازے لگا رکھے ہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب ملے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا، انہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور اس جنت کی تعریف جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے ہمیشہ ملیں گے، اس کا سایہ ہر وقت رہے گا. یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اور کافروں کا انجام جہنم ہوگا. یہ دونوں کا بتا دیا، دونوں کا انجام، اہل تقویٰ کا اور اہل کفر کا. اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی. اور یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں. میں لوگوں کو اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ یہود و نصارہ کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے کہ بعض لوگ تو اس میں وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اسی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو فیصلہ کرنے والا اور عربی زبان میں نازل کیا ہے. اور اگر آپ نے وحی رسالت کا علم آپ کے پاس آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اس طرح بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسی بات ہے نہیں، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ اگر امت میں سے بھی کوئی شخص ایسا کوئی کام کرے گا کہ ان کی اتباع کرے، ان کفار کی، مشرکین کی، تو پھر اس کا بہت برا حشر ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے، انہیں بیویاں اور اولاد دی. اور کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لا سکے. ہر کام کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. یہ اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے وہ سب کے بیویاں بھی تھے، بچے بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ انسان تھے، انسانوں میں بھیجے گئے تھے تو انسان ہی ہوں گے، فرشتے نہیں تھے، کوئی اور نہیں تھے. جو تھے لوگ ویسے ہی وہ لوگ آئے تھے. اور دوسری بات کہ رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لا سکتے. جو بھی نشانی ہوگی وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دیں گے تو آئے گی. اور تیسری بات کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ جس حکم کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے بعد اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے. یہ ہے اللہ کا وہ قانون کہ وہ جس کو چاہے جیسا چاہے وہ لکھ دے. اس کے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے. اللہ جیسے چاہے کرے. اس کی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی لکھ دی جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ مٹا دی جاتی ہے. وہ جو چاہے کرے، یہ اس کا معاملہ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یا تو ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھائیں گے جن کا ہم کافروں سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں گے. آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے. اب اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ پر حساب نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود اس کا حساب لے لیں گے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے وعدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کچھ چیزیں جو ہیں صاحب کچھ ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے آپ اس دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نافذ کرے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، باقی آپ کا کام جو ہے وہ پہنچانا. انما علیک البلاغ. اس کے بعد جو فرمایا کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کے اس طرف اس کے اطراف و جوانب سے گھٹاتے جا رہے ہیں. اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ اطراف و جوانب سے گھٹانے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کا جو رقعہ ہے، مسلمانوں کی حکومت اقتدار بڑھ رہا ہے، اور کافروں کا مشرکوں کو تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہیں سے پھر وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ تنگ ہو جائے گا اور مسلمان جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کی تھیں، لیکن تمام تدبیریں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. وہ ہر شخص کی کمائی کو جانتا ہے. ان قریب کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کے لیے ہے. اور اہل کفر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے. اور وہ لوگ بھی جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ خود اس پہ گواہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا ہے، کسی اور نے تو نہیں بھیجا. جب اللہ نے بھیجا ہے تو پھر وہی اس معاملے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی تورات اور انجیل، وہ بھی جانتے ہیں، ان کے پاس بھی ان کی کتابوں میں اس کی پہلے سے پیشین گوئی موجود ہے. تو یہاں سورۃ الرعد مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی سورت ہے جس میں 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الف لام را، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، انہیں اس اللہ کی راہ پر ڈال دیں جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے. تو یہاں پہ قرآن کا بھی تعارف بتا دیا، اس کا مقصد بتا دیا کہ وہ تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ آپ کے رب کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب. اللہ الذی انزل له ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے بربادی و ہلاکت ہے. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے، وہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں صاحب فرما دیا کہ ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، وہ یہ ہیں. اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اپنی قوم کی زبان جاننے والا ہوتا تھا تاکہ وہ دین کی باتیں ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس نے عربوں کی جو زبان تھی عربی زبان تھی، تو یہ قرآن بھی عربی میں نازل کیا. اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو ان کی زبان میں ان کو کتاب دی گئی یا ان کو سمجھایا گیا، اسی لیے پھر تاکہ وہ بات میں آسانی کر سکیں، سمجھ سکیں. اگر بولنے والے سارے عرب ہیں اور بات کرنے والا جو ہے وہ انگریزی میں بات کر رہا ہے، فرانسیسی میں کر رہا ہے، تو بتائیے کیا سمجھیں گے. اسی لیے پھر جو فطرت یہی ہے کہ جو قوم ہے اس سے اسی کی زبان میں بات کی جائے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم جو اپنے عقل کے اوندھے ہیں کہ ہمارے بچے جو اردو بولتے ہیں اپنے اردو زبان والے ہیں جو ہماری قومی زبان ہے، نہیں، ہم انہیں ساری انگلش پڑھاتے ہیں کہ نہیں انگلش میں بولو، انگلش میں پڑھو، انگلش میں لکھو، انگلش میں سوچو، انگلش میں ہی کھانا پینا سب کچھ انگلش میں ہونا چاہیے. تو یہی فطرت کے خلاف ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. یہی جو ہمارے تعلیم کے بڑے بنے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات کو نہیں سمجھتے کہ نہیں ہمارے آقا کی زبان ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے.
ترقی کی زبان کہتے ہیں کہ یہ ترقی کی زبان ہے، تو کیا ترقی ہماری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کو اس میں نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہی ہے کہ وہ صرف جو ایک طرح سے اندھا پن ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے احساس کمتری ہے، اور اپنی اسی غلامی کا احساس ہے کہ ہم غلام ہیں تو غلام ہی رہنا چاہیے ہم کو، ہمیں آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پھر آج تک وہ انگریزی کی غلامی آج تک باقی ہے۔ انگریز چلا گیا، دفع ہو گیا، لیکن ہمیں انگریزی کی غلامی جو ہے ہمارے ذہنوں سے ختم نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم انگریز ہی بن کر رہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف، فطرت کے خلاف یہ بات ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر بھیجا اور کہا اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں پہنچائیے۔ یہ ہے وہی چیز جیسے قرآن کا کام ہے، یہی ہدایت ہوتی ہے کہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور قوموں پر اللہ کے جانب سے نازل شدہ عذاب کے واقعات سنا کے انہیں نصیحت کیجیے۔ بے شک ان واقعات میں صبر و شکر کرنے والے ہر شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب اگر یہ پڑھیں گے، یہ سب واقعات بیان کریں گے، تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ کیا ہوا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں۔ تو اس صورت میں خاص طور پہ نعمتوں کا ہی تذکرہ آ رہا ہے، اور نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کیا جائے، اور پوری طرح زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا پورا شکر ادا کیا جائے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم پر اللہ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، کہ اس نے تمہیں فرعون سے بچایا جو تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جو تمہارے رب نے یہ خبر دی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، قانون بنا دیا گیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، زیادہ دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ پھر اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی۔ مزید اس کے حوالے دیے پچھلی قوموں کے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود کی خبریں، اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد دنیا میں پائے گئے، انہیں صرف اللہ جانتا ہے، ان کے بعد جو آئے تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر کون کون سی قومیں آئیں، ان کے انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے بات کرنے سے انہیں روک دیا اور کہا تم جو دین دے کر بھیجے گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور جو دعوت تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہمارے دلوں میں گہرا شک و شبہ ہے۔ اس طرح صاف انکار کر دیا، ان کی بات سننے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شبہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے جواب کیا دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اس لیے تم ہمارے سامنے اپنی صداقت کی کوئی دلیل پیش کرو۔ تو یہ ان کا وہی ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ تم کیسے نبی بن گئے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ تو پھر اسی لیے پھر ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، جو اس کا ہے اسی پر عمل کریں گے، تو لاؤ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بے شک تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہم اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں لا سکتے ہیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی صاف جواب دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نبی بناتا ہے، احسان کرتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ لے کر آئیں، کوئی نشانی لائیں، کوئی دلیل لائیں، کوئی معجزہ لائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اور اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اس نے ہمیں سیدھی راہوں پر چلایا ہے. تم جو ہمیں تکلیف دے رہے ہو اس پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تکلیفیں دے لو، ہم صبر کریں گے. کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہ خود ہی سارا مسئلہ خود کر لے گا. وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم یقیناً اپنی سرزمین سے تمہیں باہر کر دیں گے. تو ان کے رب نے انہیں بذریعہ وہی بتایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. تو دیکھیے کہ ان انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، کس قسم سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر نہ مانے تو ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، یہیں سے تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا واپس آؤ اپنے ہی علاقے میں یا اپنے ہی دین پر. تو اس کا جواب آ گیا فوراً اللہ کی طرف سے کہ ہم ان ظالموں کو ختم کر دیں اور ان کے بعد زمین میں تم کو آباد کریں گے، تم لوگوں کو آباد کیا جائے گا. یہ اچھا بدلہ ان کو ملتا ہے جو روز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ پھر ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس طرح انبیاء کرام کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور کافروں نے چاہا کہ اللہ ان کے اور رسولوں کے درمیان فیصلہ کر ہی ڈالے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سرکش و متکبر نامراد. یہ انہوں نے چاہا کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء کرام نے بھی فیصلہ دعا کی کہ اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، یا ہمارے ان کے درمیان کوئی آخری فیصلہ کر دے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سب ناکام ہوں گے، یہ سب ناکام، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان کے لیے جو عذاب ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ آخرت میں ان کا جو عذاب ہوگا، اور جہنم تو ان کا پیچھا کر رہی ہے، جہاں اسے جہنمیوں کے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. تو من ورائہ جہنم، یعنی کہ آگے ان کے جہنم ہے، جہنم آ رہی ہے، ان کے آگے ہے، اور پھر ان کو وہ پیپ زدہ پانی پلایا جائے گا. اسے وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا، اور موت ہر جانب سے گھیر لے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا، سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ منظر دکھا دیا گیا اس سرکش اور نافرمان کہ جہنم اب ان کے آگے ہے، اب یا ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور وہاں انہیں جو پینے کو ملے گا وہ یہی جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، جس کو پیتے وقت بھی ان کی جان جائے گی، لیکن وہ پینا پڑے گا. ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے لیکن پینا پڑے گا، اور موت تو ہر وقت ہر طرف سے آئے گی لیکن مریں گے نہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، فرمائیں کہ اسے جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے کاموں کی مثال اس راکھ کی ہے جسے تیز آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے جائے، اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہ بچا سکیں گے. یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. تو ایک مثال دے کر بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اعمال دوسروں کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھا جائے، بتایا جائے لوگ بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو فرمائیں کہ ان کا کیا ہے، اسی طرح ہے جیسے کہ راکھ. اگر کہیں پہ ہے راکھ ہے، ریت ہے، تو ہوا آتی ہے سب کچھ اڑا کے لے جاتی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اسی طرح ان کے اعمال ہیں جو اسی طرح ہباء منثورا ہو جائیں گے، کوئی چیز ان میں سے بچ نہیں پائے گی. یا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا، ایک نئی مخلوق لے آئے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہی ہو. اگر تم نہیں مانو گے تو پھر دوسری قوم آ جائے گی. یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ٹال دو گے؟ تو وہ کہیں گے اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم نے تمہیں بھی راہ راست پہ لگایا ہوتا، چاہے ہم روئیں یا پیٹیں، چاہے صبر کریں، دونوں برابر ہے. ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ لوگ جو ہیں جو کمزور تھے دنیا میں،
جو پیچھے پیچھے بھاگتے تھے اپنے لیڈروں کے، زندہ باد مردہ باد، یہی سب کچھ ہوتا تھا، اور اب یہی ہوگا، آپ دیکھتے رہیں گے۔ یہ لیڈروں کے پیچھے آگے پیچھے بھاگنے والے، ان کی آؤ بھگت کرنے والے ان سے کہیں گے کہ آؤ تم بھی عذاب کچھ تم بھی برداشت کرو، اتنا عذاب ہے، ہم ہی کیوں برداشت کریں، تم ہم بھی کرو۔ جیسے کئی دفعہ یہ مضمون آیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ بھی کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے اللہ، یہ دگنا عذاب دے لیڈروں کو، انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، انہوں نے ورغلایا تھا، انہوں نے ہمیں ہی صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیا ہے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ وہ یہی کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ملتی تو تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہم خود گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اسی لیے ہم بھی اسی طرح چلتے رہے۔ تو لہذا اب ان کے لیے چھٹکارے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تقریر نقل کی ہے کہ جہنم میں بھی وہ تقریر کرے گا اور اپنا جو پالیسی بیان ہے وہ دے دے گا کہ یہ میری پالیسی یہ تھی اور تم لوگوں نے کیا کیا، تو لہذا میرا ذمہ نہیں ہے، تم خود بھگتو، جاؤ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، جس کی آج میں تم سے خلاف ورزی کر رہا ہوں، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، میں نے تو تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تم نے میری بات مان لی، بس میرا کام تو یہ تھا کہ دیکھ لو ذرا اس راستے پہ چلے جاؤ، دیکھ لو وہاں پہ فلم لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے فلم دیکھو، بس میں نے تو یہ بتایا تم چل پڑے، میرا کیا قصور؟ تم پاگل تھے، بیوقوف تھے، اندھے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا آگے کیا ہے؟ تو میرا کام تو یہ تھا کہ یہ دیکھو یہ راستہ جا رہا ہے۔ یہی اس نے کہا کہ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، کہ میں نے تو تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تم نے میری بات مان لی، اس لیے تم لوگ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، لا تلوموني ولوموا انفسكم، اس میں میرا کیا قصور؟ تو ملامت اپنے آپ کو کرو، گالیاں تم شیطان کو دیتے ہو، سب شیطان نے کیا، شیطان ہے، شیطان شیطان کرتے ہو، یہ تو تم سب اپنے اوپر وہ کرو، بھگتو اس کو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ تم لوگ میرے کام آؤ، تم نے اس سے قبل دنیا میں مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ، میرے ساتھ شرک کرو، نہیں، میں نے صاف انکار کرتا ہوں، بالکل اپنا وہ پالیسی بیان ہے، صاف کہہ رہا ہے، بے شک ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح ابلیس نے، شیطان نے اپنی تمام وہ وضاحت کر دی کہ اب میرا کوئی اس معاملہ نہیں ہے، کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے کسی کام آؤں گا، اور جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور عمل صالح کیا ہوگا وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، ان کا وہاں آپس کا سلام و تحیہ سلام علیکم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، آپس میں وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اب اگلی آیات میں کلمہ طیبہ اور کلمہ کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے، وہ اس عمدہ درخت کے مانند ہیں جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہو، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں نصیحت حاصل کرے۔ یہ پہلے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ وہ ہے جو ایک لہلہاتے ہوئے خوبصورت درخت کسی ہے جس میں سے بھینی بھینی خوشبو بھی اٹھتی ہے، پھل بھی بہت لذیذ ہوتا ہے، جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں، اکھڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں بھی آسمان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور اس کا مالک بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس کی مثال کس کی ہے؟ ایمان کی۔ یہ ایمان کی مثال ہے کہ ایمان جو انسان کے دل میں پوری طرح جاگزیں ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ہلتا نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس کا ایمان اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا پھل بھی پھر اس کو بڑا اچھا ملتا ہے اس ایمان کا، کہ اللہ کے ہاں پہ سرخرو ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ ہے وہ کلمہ طیبہ کی مثال۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَالشَّجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک اور خبیث کلمہ اس برے اور خبیث درخت کے مانند ہے جو زمین کی بالائی سطح ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو، جس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ یہ ہے اس کا معاملہ کہ یہ جو کلمہ خبیثہ ہے وہ جو قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے، سرا اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ شیطان پر ہے، شیطانی ساری وسوسوں پر ہے،
تو فرمائیں کہ وہ درخت کیسا ہوگا؟ جو بھری زمین پر ہے کہ جب چاہیں اس کو اکھاڑ پھینکے، اس لیے کہ اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تو لہذا وہ جب چاہے اس کو پھینک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ وہ یہی ہے کفر کا معاملہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک درخت ہے جو جب چاہے اکھڑ جائے۔ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں حق بات یعنی کلمہ طیب پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو فرمائیں کہ دنیا کی زندگی میں، اس سے مراد وہ قبر میں سوال کا وقت ہے، اور آخرت سے مراد پھر قیامت کے دن حساب کا وقت ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوا کہ جب مومن جب ہوگا، صاحب ایمان جب وہ قبر میں ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربک ما دینک، فوراً جواب ثبت اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اس وقت وہ اور کام نہیں آئے گا، رٹے سے کام نہیں چلے گا، یہاں سے رٹ کے جائے کہ میں رٹ لوں، اچھی طرح یاد کر لوں، پھر میں وہاں جواب دے دوں گا، نہیں۔ وہ تو جو صاحب ایمان ہے وہ خود بخود بولے گا کہ ربی اللہ دینی الاسلام وحد الرجل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی زبان سے باتیں خود بخود نکلیں گی، اس لیے کہ اس نے دنیا پر ایمان تھا۔ لیکن جو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اس کو تو موقع نہیں، اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا، اور نہ وہ کہہ سکے گا، چاہے وہ کتنے ہی رٹے لگا کر مرے، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں حق بات یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالم کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ جس کو اور اس کے شکر کا مطالبہ ہے۔ لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی، نہیں مانے، نہیں قبول کی، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر تک پہنچا دیا، یعنی جہنم تک، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے مزے اڑا لو، اس کے بعد یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ہے وہ لوگ جو کافروں کا معاملہ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کے بدلے میں ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ کی بات کو یقین ہونا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے شرک شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ آپ میرے ان بندوں سے کہیے جو اہل ایمان ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں پوشیدہ طور پر اور دکھا کر اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو نماز ہے اور زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ۔ مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش بھیجتا ہے، جس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں جو تمہاری روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے آفتاب و مہتاب ہے جو پابندی سے چلتے رہتے ہیں، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہے، اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری اس کی نعمتیں، ساری اس کی یہ چیزیں، یہ سب کی سب اس نے مسخر کر دی ہیں تمہارے، اس کو استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، یہ نہیں مانتا۔ جب بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو یہ تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری طاقت سے ہوا ہے، یہ کس نے دینا ہے مجھے؟ یہی فرمایا کہ ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کا نمونہ پیش کیا کہ کتنے وہ شکر گزار بندے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، تو انہوں نے پھر اس گھر کے لیے، اس شہر کے لیے دعا کر دی کہ اس کو پرامن بنا دے اور بتوں سے ہمیں دور کر دے۔ میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بس جو شخص میری اتباع کرے گا وہ بے شک مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا،
بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی وہ کلام چل رہا ہے، اس کے بعد وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میں ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت الحرام کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ پتی تک نہیں ہے۔ تو اے ہمارے رب میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور بطور روزی انہیں انواع اقسام کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ اے ہمارے رب ہم جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں انہیں خوب جانتا ہے، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں مکہ کے لیے، مکے والوں کے لیے کہ اے اللہ ان کو رزق عطا فرما، طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل عطا فرما، تیرا شکریہ ادا کریں، اور تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے دین پھر مکے میں آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر رزق ملے گا، ہر طرح کی چیز ملے گی۔ وہاں پہ لاکھوں افراد آتے ہیں، پہلے تو حج تک ہی محدود تھے، اب سارا سال چلے آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ، لیکن کبھی یہ نہیں سونا یا وہاں سے کوئی اطلاع ملی ہو کہ یہ چیز نہیں مل رہی، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پتی نہیں ہے، کھانا کو یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، نہیں۔ ایسی وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیز ملتی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعائیں نقل کی گئیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں، بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 99 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 100 یا 112 یا 120 سال تھی۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان تھا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب تو مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن معاف کر دے جب حساب ہو۔ تو یہ حساب کا خوف، قیامت کا خوف اس کو بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دن معاف کر دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوت سے غافل مت سمجھیے، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ قیامت تک دنیا میں اگر ظالم ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کر لیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اللہ ہے تو زمین پر ہم ہیں، ہم جو مرضی کریں۔ تو یہ فرعون جو بن جاتے ہیں، اپنی فرعونیت میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی پکڑنے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ان ظالموں کو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، ہولناک دن ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلکیں نہیں جھکیں گی، اس طرح وہ ہولناک انداز سے، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ اس ہولناکی کا منظر دکھایا ہے کہ جس طرف یہ دوڑ رہے ہوں گے پاگلوں کی طرح کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب ان کے سامنے ہوگا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ دن کے لیے مہلت دے تاکہ تیری دعوت کو قبول کر لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے اس سے قبل قسم نہیں کھائی تھی کہ تم کبھی بھی ختم نہیں ہوگے؟ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں کون ختم کر سکتا ہے، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہمیں کون چیلنج کر سکتا ہے، ہم جو مرضی کریں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ تو آج بتاؤ کیا ہوگا؟ پھر وہ مہلت مانگیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز جو ہے اب پہلے تو ایمان بالغیب تھا وہ قبول تھا، اب ایمان بالشہود ہے کہ تم نے اب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان لائیں گے۔ اب یہ ایمان قبول نہیں ہے، ایمان وہی قبول ہے جو ایمان بالغیب ہے، وہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں ہی اللہ نے ان کی تعریف فرما دی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ انبیاء کرام کو دیکھا، نہ قیامت کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، لیکن ایمان ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تم نے اب جہنم دیکھ لی،
اب سامنے نظر آ رہی ہے، اب کہتے ہیں اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، بات مان لیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. نہیں. اسی لیے فرمایا کہ وہاں تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم کبھی مریں گے نہیں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی کہ ان ظالموں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور تم کے پیچھے بعد میں آ چکے ہو، دیکھ چکے ہو، ان کے کھنڈرات دیکھ چکے ہو، کس طرح ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر ڈالا. اور ان لوگوں نے اپنی چال چلی تھی، اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ پاس سے ٹل جائیں. ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے جس طرح انبیاء کرام کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف جس طرح ظلم کیے، چالیں چلی، اور ایسی چالیں ہیں کہ وہ اس چالوں سے پہاڑ کو بھی وہاں سے ہٹا دیتے تھے. تو فرمائیں کہ یہ اب ان کی سازشیں کام نہیں آئیں گی. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا انہوں نے جو کچھ کیا تھا. اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، جسے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان ظالموں کو مزہ چکھائے گا. کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس سرزمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہوگی، اور کوئی زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. یہ فرمایا ہے کہ زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دی جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر. یہ زمین بھی وہ نہیں ہوگی، نہ یہ آسمان وہ ہوں گے، سب نئی زمین نئے آسمان، سب اللہ کا نیا سسٹم، نیا نظام آ جائے گا. اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے. تو یہی ظالم، ظلم کرنے والے مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے پیرہن گندک کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. تو یہی ہے کہ یہ گندک کی وجہ سے اور اس کی جلن اسی لیے کہ آگ تیزی سے ان کے جسموں کو جلائے گی، کہ جب یہ گندک میں کے ساتھ جس کے ان کو قمیض اور ان کے لباس پہنائے جائیں گے، اس طرح پھر ان کا آگ بھی پر اثر ہوگی، اور پھر ان کو اس کی جو تکلیف ہے، جلن ہے، وہ محسوس ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکائے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. تو آخر میں پھر قرآن کریم کا ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ یہ ہے وہ پیغام جو اللہ کا ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے. یہ ہے اصل مقصد اس کا، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں. پہلے بھی ذکر آیا، یہاں پر بھی ذکر آیا، یہی بتانے کے لیے جن کو عقل ہے وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، دعوت کے لیے استعمال کریں، کفر کے لیے استعمال نہ کریں. تو یہاں پہ سورۃ ابراہیم مکمل ہوتی. ہجر ہے، مکی سورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ کتاب کامل اور تمام امور کو بیان کرنے والی آیات ہیں. یہاں پہ بھی قرآن کا وہ تعارف بتا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات قیامت میں کفار تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں اسلام لے آئے ہوتے. پھر تمنائیں ہیں، حسرتیں، اور کچھ نہیں، کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. یہی تمنائیں اور حسرتیں رہ جائیں گی. فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کھائیں، مزے اڑائیں، تمنائیں، انہیں غفلت میں مبتلا رکھیں، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے. جب اصل وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کی ہلاکت کا مقرر وقت لکھا ہوا تھا. اللہ کے ہاں وہ وقت مقررہ پر اس کو ہلاکت کیا گیا ہے. کوئی قوم اپنی وقت مقررہ سے نہ آگے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. جو وقت مقرر ہے اسی پر عذاب آئے گا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفار مکہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو یقیناً پاگل ہے.
یہ دیکھیں ان کفار مکہ کی جسارت اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں کستے ہیں کہ تم پر قرآن اترا ہے، تو نرے پاگل ہو. اس قسم کی باتیں یہ ان کی ڈٹائی، اور وہ یہ کہنا کہ تم تو اگر سچے ہو تو پھر کیا کرو، لو ما تأتینا بالملائکہ، کے لیے فرشتے کیوں نہیں لاؤ فرشتے لاؤ، وہ بتائیں ہمیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو فرمائیں کہ فرشتوں کو ہم صرف قوموں کو عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی ہے. یہ بتا دیے، یہ دھمکی دے دی کہ اگر فرشتے آئیں گے تو پھر عذاب لے کر آئیں گے، پھر یہ نہیں آئیں گے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، تعارف کرانے کے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، جیسے پچھلی قوموں کو انہوں نے تباہ کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ قرآن کریم اس کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب سے قرآن نازل ہوا ہے اور آج 1400 سال 15ویں صدی ہے، اس قرآن کا ایک حرف بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کوئی اس میں تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی اس میں حذف، کچھ نہیں ہو سکا. کسی نے، بہت سے لوگوں نے چاہا، بہت سے لوگوں نے کرنے کی کوششیں کی، لیکن نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت. دوسری کتابیں اللہ کی حفاظت میں نہیں تھی، وہ ان کو دے دی تھی بنی اسرائیل کو، تم پڑھو ان کو، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، جو ان کو دی گئی تھی، تو لہذا اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کئی تبدیلیاں ہو گئی، طرح طرح کی اس میں انہوں نے اپنی چیزیں ملا دی، لیکن قرآن میں یہ کوئی نہیں کر سکا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. جو بھی کرتا بھی ہے اس کے منہ پر مارا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تھوڑی ہے، قرآن تو یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب جو مصحف میں ہے وہ ہے اصل چیز. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ اللہ نے یہ اس کتاب کو، جو اس کی تشریح ہے، اس کے بیان ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی بھی حفاظت کی ہے. حدیث کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کو بھی حفاظت میں رکھا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ کس طرح کہ وہ محدثین نے انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ موضوع ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ جھوٹی ہیں، یہ سچی ہیں، سب بتا دیا. یہ بھی حفاظت کا سامان ہے کہ یہ کتاب، یہ حدیثیں اگر نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے کہاں ہے، زکوٰۃ کیسے دی، قرآن میں کہاں ہے، حج کیسے کیا، قرآن میں کہاں ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا، عملاً کر کے دکھایا. تو لہذا پھر اس کی حفاظت بھی ہو گئی، تاکہ یہ ہے کہ قرآن اور اس کی تفسیر دونوں محفوظ رہیں گی تبھی ہم عمل کر سکیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے اقوام گزشتہ کی بہت سی جماعتوں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. ہم مجرموں کے دلوں میں کفر اور انکار رسالت کو اسی طرح داخل کر دیتے ہیں. کفار مکہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور گزشتہ قوموں کا بھی یہی دستور تھا، یہ بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا. اور اگر ہم کافروں کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں چلے جائیں، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. تو یہاں تک اللہ نے فرما دیا کہ اگر ہم ان کفار قریش کو آسمانوں کی سیر کرا دیں، یہاں پہ سیڑھیاں لگا دیں، یہ چڑھتے چلے جائیں، آسمان پر پہنچ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر بھی کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ سب جادو ہے، یہ سب اپنی طرف سے بنایا ہوا، تب بھی نہیں مانیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ ماننے والے کہاں ہیں. آفتاب و مہتاب اور متحرک سیاروں کے لیے منزلیں بنائی ہیں، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے. تو اصل کیا ہے کہ یہ چڑھ نہیں سکتے. یہ جاتی نے بہت کوشش کی، شیاطین الجن وہ جاتے تھے، چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے آسمانوں میں تاکہ سنیں کہ کیا وحی آئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرشتے کیا لا رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. تو یہ ستارے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک تو زینت ہے، اور دوسری بات کہ یہ حفاظت کا سامان ہے. یہ وہ میزائل ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو فٹ کر دیے ہیں ان شیاطین کے لیے. ادھر وہ میزائل فائر ہوتا ہے اور وہ ادھر وہ شیطان جل کے بھسم ہوتا ہے. تو وہی فرمایا گیا ہے
الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، سوائے اس شیطان کے جو چوری سے کوئی بات سن لے تو ایک چمکدار شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں تک کہ پہنچے گا وہیں پہ اس کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، اس میں ہر مناسب اور موزوں پودا اگایا، ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب پیدا کیے، ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک معین مقرر میں ہی اتارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے زمین میں انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اس پر جما دیے تاکہ وہ حرکت نہ کریں، اور اپنی حکمت کی تقاضوں کے مطابق پودے اگائے ہیں، رزق دیا ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز کم نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے مطابق دیتا ہے، سب چیزیں ویسے ہی نہیں دے دیتا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہواؤں بادلوں کو پانی سے بوجھل بنا دیتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اسے تمہیں پلاتے ہیں، زمین میں تم اسے جمع نہیں کرتے ہو، اور یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تمام مظاہر ہیں، اور موت کے معاملے میں بتا دیے کہ سب ہمارے پاس ہے، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں۔ تو ہم فرمائیں کہ تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، جو لوگ بعد میں قیامت تک آئیں گے ہم انہیں بھی جانتے ہیں، سارے جو گزر چکے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے، اور جو آئیں گے قیامت تک کے لیے ہم سب ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، وہ بے شک بڑی حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یہی تو اس کی قدرت ہے کہ اولین آخرین سب کے سب وہاں پہ جمع ہو جائیں گے، اور وہیں پہ ان کی ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے ٹھیکرے سے پیدا کیا تھا جو سڑی ہوئی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے جنوں کو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو سڑی ہوئی مٹی کے کھن کھناتے ٹھیکرے سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب تم اسے بنا لو، جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤ، یہ کروں گا کہ میں نے ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ اور مختلف انداز سے جو بتائے ہیں، کہیں پہ مٹی کا ذکر ہے، کہیں اس کھنکھناتی ہوئی جو فرمایا کہ اس ٹھیکرے سے ہے، کہیں اور طرح سے ہے، وہ مختلف مراحل ہیں مٹی کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا میں ایک ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر، تو نے سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا تکبر، غرور۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو بے شک میری رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا میرے رب پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت دے دی گئی، معلوم گھڑی یعنی قیامت تک کی۔ اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ اب وہ جس کو چاہے وہ برگلائے، بہکائے، بٹکائے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، اس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے اب میں بھی زمین میں گناہوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، ان تمام کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے اس کا پلان کہ اس نے جو اللہ سے موقع لے لیا، مہلت لے لی، کہ اب وہ ہر شخص کو چاہے گا اس کے لیے گناہوں کو مزین کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بناتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی کر ڈالو، وہ بھی کر ڈالو، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس سے یہ تمہیں فائدہ ہوگا، اور اس طرح وہ پوری طرح انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے سوائے تیرے ان بندوں کے جو چن لیے گئے ہوں گے، اللہ نے کہا یہی وہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، کہ میرے جو نیک بندے ہیں، بے شک میرے ان مخلص بندوں پر تیری ایک نہیں چلے گی سوائے ان گمراہوں کے جو تیری اتباع کریں گے۔ تو غاوین، یہ غاوین ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ ہیں تیری اتباع کرنے والے۔ میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور بے شک ان تمام سے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک متعین گروہ ہوگا،
یہ جہنم کے بارے میں فرما دیا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے رکھے ہیں اور جنت کے 8 دروازے. تو یہاں پہ فرما دیا گیا کہ ہر دروازے کے ایک متعین گروہ ہوگا جو اس میں جائے گا. تو جیسے کہ لوگوں نے اس کے بتایا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں جو بھیج دیے جائیں گے اہل توحید، ایک تو وہ لوگ ہیں تو جو جہنم کے سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس میں یہ لوگ ہوں گے. تو لوا جو ہے وہ یہودیوں کے لیے، حطمہ نصرانیوں کے لیے، سعیر بے دینوں کے لیے، سقر مجوسیوں کے لیے، جہیم مشرکوں کے لیے، اور ہاویہ وہ منافقوں کے لیے جو سب سے نچلا طبقہ ہے. الدرک الاسفل من النار. یہ ہے بہرحال یہ مفسرین کا کہنا ہے، باقی اللہ کے علم ہے. یہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے گا، ہر دروازے کو اس کا حصہ مل جائے گا، جو جس کا حصہ ہوگا وہ اسی میں جائے گا. یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب کا اپنا اپنا حصہ موجود ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اور ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کو یکسر نکال دیں گے. پھر آپس میں وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھا کریں گے. انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہاں ان سے وہ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. تو یہ ہے اللہ کا کلام اور اللہ کا وعدہ کہ جو بھی اس طرح کی جنتی ہیں متقین، ان کا معاملہ کہ ان کے سینوں کو بھی پاک کر دیا جائے گا. کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی انتقام نہیں، بالکل پاک. اور پھر وہاں پہ وہ بہترین تختوں پر بیٹھے ہوں گے. پھر فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں ہی بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیے میرے بندوں کو بتا دیجئے، کہیں دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اب بھی دیکھیں بڑے سے بڑا گناہ کر کے جی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم جو مرضی کرتے رہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی لیے ساتھ فرما دیا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب، میں ایسے نہیں چھوڑتا. اگر میرا انتقام آ گیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ آ گیا، اور آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دیں. جب ان کے پاس آئے سلام کیا، ابراہیم نے کہا ہمیں تم لوگوں سے ڈر لگ رہا. اور جیسے کہ ہم پچھلے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جب کھانا پیش کیا، وہ بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا، اس سے ڈر گئے. یہ کوئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا نیت ہے ان کی، کس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا. پہلے سے ہی بتا دیا. ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ اس کے باوجود خوشخبری دے رہے ہو کہ بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے، بس تم لوگ کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میری عمر جو ہے وہ اس وقت 100 سال سے اوپر جا رہی ہے، 120 سال، اور یہ میری بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہے 99 یا 100 سال کی ہے، تو اب اولاد ہوگی. تعجب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، اس لیے آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ بن جائیے. ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے. میں نا امید نہیں ہوں، لیکن اسباب کو دیکھ رہا ہوں. اور کہا اے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتوں، تم کس مہم پر آئے ہو، مقصد کیا ہے تمہارا، کس لیے آئے ہو، صرف اس کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں سوائے خاندان لوط کے، جنہیں ہم یقیناً نجات دیں گے. ان کا خاندان بچ جائے گا، جو بھی ایمان لائے ہیں وہ ہے ان کا خاندان، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ رہ جائے گی. بس جب فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ تو انجانے ہو، بالکل ہی اجنبی لوگ ہو. انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اب عذاب لے آئے ہیں ہم، اور آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. اس لیے آپ اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہتے ہی نکل جائیے اور آپ ان سب کے پیچھے چلیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اور جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا جائے وہاں چلے جائیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ اب آپ نکلیے اس بستی سے، اس گندی لوگوں کی بستی سے،
اور آپ پیچھے پیچھے چلیں لیکن مڑ کر نہیں دیکھنا، مڑ کر نہیں دیکھنا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان سب کو تباہ کر دیا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا ان میں سے۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، بڑے خوش تھے کہ آج تو بڑا ہمارے پاس بڑا زبردست شکار آیا ہے۔ وہ نوجوانی کی صورت میں آئے تھے فرشتے، ان کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکنے لگی کہ ان کو لے لیں گے ہم۔ تو لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل مت کرو۔ انہیں کہا کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اپنی خواہشات پوری کرو، ان سے کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم وہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو تو اتنا بڑا شکار مل رہا تھا، تو آفتاب نکلنے کے بعد ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، ایک زبردست چیخ آئی، پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا، ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کر دی۔ تو یہ ہے اللہ کا انتقام اس قوم سے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ ظلم کیا، زیادتی کی، انکار کیا، اور پھر وہ اپنی اسی غلط باتوں میں لگے رہے کہ اس کو پورے اس بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹک دیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اور آج بھی وہ ڈیڈ سی کی صورت میں، بحر میت کی صورت میں وہ چیز موجود ہے، جو دنیا والے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے، عبرت حاصل کرنے کی۔ یقیناً اس واقعے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے، بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اگر وہ وہاں سے بھی چلتے تو سیدھے وہاں پہنچ سکتے تھے، اس جگہ کو دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے، اور اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے بھی ان سے بھی بدلہ لے لیا۔ یہ دونوں ہی بستیاں سیدھے راستے پر واقع تھیں، تو قوم شعیب بھی، تو وہ بھی اسی علاقے میں، یا مدائن یا مدین کا علاقہ، اور اصحاب حجر نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تھی، تو انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور وہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے جن میں امن کے ساتھ رہتے تھے، تو صبح کے وقت زبردست چیخ نے انہیں پکڑ لیا، پھر ان کے مال و اسباب کام نہ آئے، پھر کوئی چیز کام نہیں آئی، کہ سب کے سب اوندھے منہ اپنے گھروں میں ختم ہو گئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو، ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، بس آپ لوگوں سے خوشلوبی کے ساتھ درگزر کر جائیے۔ یعنی مخالفین کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ درگزر کا معاملہ ہو، چھوڑ دیجیے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن کریم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو یہ کہ بار بار پڑھی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نماز اس تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم، یہ پوری کتاب، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا تم جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، بے شک فرمایا کہ آپ اپنی نگاہوں ان چیزوں کی طرف مت بڑھائیے جو ہم نے کافروں کو کئی جماعتوں کو دے رکھی ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے کا غم مت کیجیے، اور مومنوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کیجیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کفار کے پاس تو بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو عارضی نعمتیں ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لہذا آپ مت دیکھیے ان سے، کوئی ان سے توجہ مت کیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کا عذاب ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مکے کے راستے بانٹ رکھے تھے۔ مختصمین، وہ 16 کفار قریش جنہوں نے یہ کیا کر رکھا تھا کہ مکے کے داخلوں کے راستوں پر متعین کیا ہوا تھا کہ جو بھی آئے اس کو چیک کرو اور اس کو بتاؤ کہ دیکھو وہاں ایک بندہ ہے، اس کے پاس مت جانا، اس کی بات مت سننا۔ یہ بھی ہے مختصمین کا معنی، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان سے مراد کفار قریش ہے
جو قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کریم کی آیتوں کو تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ یہ حصہ شعر ہے، یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کے وہ معاملے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال مختلف قسم کی اس کی تفسیرات کی گئی ہیں۔ جنہوں نے قرآن کے مختلف حصے بنا دیے تھے، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، جو کچھ بھی یہ کرتے رہے سب ان سے پوچھا جائے گا، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ فاصدع بما تؤمر، بس جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے، یہ مشرک تو نہیں مانیں گے، تو لہذا آپ چھوڑ دیجئے۔ ہم مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں، جو آپ کے مذاق اڑاتے ہیں ہم دیکھیں گے، ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، آپ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے معبود کو شریک بناتے ہیں، تو وہ ان قریب جان لیں گے۔ اور ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان اور تنگ دل ہوتے ہیں، بس آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے اور سرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا اور سجدہ ریز ہوتے جائیے جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ تو یقین کیا ہے؟ وہی موت ہے۔ اسی کی سب سے بڑی یقینی بات تو وہی ہے، اسی لیے جب تک کہ موت آ جائے اس وقت تک آپ عبادت میں لگے رہیے۔ تو یہاں پہ سورہ ہجر بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب کچھ حصہ ہم سورۃ النحل کا بھی پڑھیں گے۔ سورۃ النحل جو مکی سورت ہے، 128 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، پس اے کافرو تم لوگ جلدی مت مچاؤ، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ تو اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اسی لیے جو ماضی کا صیغہ ہے اس کے ذریعے سے بیان کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یقینی چیز ہے۔ ماضی تو اسی لیے کہ یقین ہوتا ہے، ایک چیز گزر چکی وہ تو یقینی بات ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب جلدی مت کرو، اب مت کہو کہ لاؤ لاؤ، اللہ کا عذاب تو آ کر رہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے فیصلے کے مطابق فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اس نے آسمین کو مقصد سے پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے برتر و بالا ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے، اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جس میں تمہارے لیے گرمی کا حاصل کرنے کا سامان ہے، دیگر منافع ہیں، ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، ان میں تمہارے لیے زینت و جمال کا سامان بھی ہے، جب شام کو انہیں چراگاہ سے گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو لے جاتے ہو اس وقت دیکھتے ہو، کتنی خوبصورت لگتی ہے، کتنی شان ہے ان کی، اس شان سے وہ جانور جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی نعمتیں بھی بتا دی کہ ان کے ذریعے سے تم کیا کچھ نہیں حاصل کرتے، اور وہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تمہیں بہت ہی پریشانی اور جاں فشانی سے پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اس نے گھوڑوں خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو اور تمہاری زینت بنے، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اور کچھ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ وہاں پہ گاڑیاں ہوں گی، موٹریں ہوں گی، یہ جہاز ہوں گے، بحری جہاز ہوں گے، یہ ہوں گے، تو ظاہر ان کی سمجھ میں نہ آتا یہ کیسے ہوگا، کیسے خود بخود یہ چیز چلے گی، تو یہ ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بہت کچھ بنائے گا، تمہیں نہیں پتا ابھی، اور ہمارے لیے بھی اگر ہم سے یہ کہے بعد میں کہ اب اس کے بعد یہ کچھ ہوگا تو شاید ہماری عقل قبول نہ کرے، اسی اللہ نے بتایا اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا، کہ یہاں سے صرف بٹن دبایا اور آپ اڑتے ہوئے چلے گا یہاں سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ہو رہی ہیں ایسی گاڑیاں بن رہی ہیں کہ بس آپ بٹن دبائیں اور آپ کی کرسی سمیت جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے، وہی خلاق ہے، وہی خالق ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر،
اور سیدھی راہ بتا دینا اللہ پر واجب ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ بار بار یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے قدرت میں ہے، طاقت میں ہے کہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن یہ جبری ایمان ہوگا۔ اسی نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی ہے، اس کے بعد یہ سب پینے کے کام آتا ہے۔ بعض سے ایسے درخت اگتے ہیں جنہیں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اس کے ذریعے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور کے درخت، متعدد قسم کے انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں لوگوں کی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا۔ ایک تو ہدایت دی تمہیں، اور اس میں بھی لوگ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اپنے پانی اتار کے اللہ نے کیا کیا پھل اور طرح طرح کے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے رات اور دن، آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا دیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک ان تمام باتوں میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے نشانیاں، اور ان چیزوں کو بھی تابع بنا دیا جنہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، جو مختلف رنگوں کے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور مزید اس نے اپنی قدرت کے نظارے بتائے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اسی نے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ مچھلیوں کا گوشت تازہ تازہ اس کو نکالتے ہو اور کھاتے ہو تم، اور اسی سے وہ زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ یہ بھی وہ زیور، وہی جو ہیرے جواہرات، وہ موتی، وہ سیپیاں۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور تاکہ تم اس کی پیدا کی ہوئی روزی تلاش کرو، تاکہ تم اس کے شکر گزار کرو۔ اور اس نے اپنی زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں اٹھائے ہوئے ڈگمگاتی نہ رہے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل تک راہ پا سکو، اور کئی دیگر نشانیاں بنائیں جن سے اور اس ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ تمام چیزیں بتا دی جو آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، اور پھر ستاروں کا بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے علامات بھی ہیں۔ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، تو ستارے نظر آتے ہیں، تو ستاروں سے ہی پھر وہ علامات لیتے تھے، اور اسی کے مطابق ہی پھر وہ چلا کرتے تھے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو پیدا نہیں کرتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور پھر ان لوگوں کچھ نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں شمار کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردے ہیں، بے جان ہیں، کچھ شعور نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ بت، اور یہ ہیں وہ جو غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ بتا دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم سب کا معبود ایک ہے، ایک اللہ ہے۔ بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بلا شبہ اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بے شک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے تکبر کرنے والے کبھی بھی اللہ کے ہاں محبوب نہیں رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اقوام گزشتہ کے افسانے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں صرف، اور کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں یہ ان کا تصور، تاکہ قیامت کے دن اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ گناہوں کا بھی جنہیں بغیر علم گمراہ کرتے رہے تھے۔ خبردار رہو کہ وہ بڑا ہی برا بوجھ اٹھائے پھریں گے۔ ایک تو اپنے گناہ اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جن کو انہوں نے غلط راستے دکھائے ہیں، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ان کے بھی سارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہی یہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر بکواس کرتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اتنی شرم نہیں ہے کہ اللہ پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ان کا کیا حشر؟ بہت برے مارے جائیں گے۔ اور پھر جو لوگ ان سے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کا گناہ بھی ان کے ساتھ۔
یہی اللہ کے ہاں پھر اس کا جواب دہ ہے۔ اسی لیے فرمائے ہیں کہ پھر جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں سازش کی، اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے گرا دیا، پس ان پر چھت ان کے اوپر سے آ گری، اللہ کا عذاب ان پر اس جہت سے آ گیا جس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے اللہ کا عذاب ان لوگوں کے بارے میں۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم اہل توحید کے ساتھ جھگڑتے تھے؟ اہل علم کہیں گے بے شک آج رسوائی اور عذاب کافروں کے لیے ہے۔ تو وہاں پر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا ہاں بے شک تم لوگ جو کچھ کیا کرتے تھے انہیں اللہ خوب جانتا ہے، بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، جو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس طرح پھر فرمایا دیا گیا کہ یہ ان کا حشر ہوگا کہ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جو پہلے ان سے پوچھا تھا اب یہاں پہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے پوچھا، اور تقوی کی راہ اختیار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ بھلائی نازل کی تھی، جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس دنیا میں بھلائی ملے گی اور آخرت کا گھر یقیناً زیادہ بہتر ہوگا، اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر ہی بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کہ عدن کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کی جنتوں میں ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ اللہ تقوی والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ یہ تھے متقی پرہیزگار، ان کا یہ انجام، ان کے لیے یہ نعمتیں۔ ان کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو تو یقین ہے کہ اللہ ہمیں بہترین بدلہ دے گا۔ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے ان کے سبب داخل جنت ہوگا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نیک الا ان تأتیہم الملائکہ او یأتی امر ربک، کیا اہل کفر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کے رب کا حکم عذاب لے کر آ جائے؟ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، یہ اپنے ان کے گناہ تھے، اسی لیے پھر وہ بچ نہیں پائیں گے، اپنے گناہوں کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے۔ بس ان کے برے اعمال نے انہیں آ لیا، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرتے، اور نہ بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، پس رسولوں کی ذمہ داری تو پیغام حق کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو یہ ان کا وہ اس طرح کی کہ اپنی تقدیر کو انہوں نے دلیل بنا لیا کہ اللہ نے ہی لکھا تھا ہمارے لیے کہ ہم شرک کریں گے، ہمارے باپ دادا کو بھی یہی اللہ نے مشرک بنایا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم کیا کریں، ہمارا گناہ تھوڑی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تم نے سوچ سمجھ کے، اور میں نے جو نبی بھیجے تھے رسول بھیجے تھے وہ کیا مقصد تھا ان کا، کہ سمجھو ان کی بات کو، سوچو سمجھو غور فکر کرو، اس کے بعد پھر بات کرو۔ تم یہ کہنا جیسے چور یہ کہے کہ تم مجھے میرا ہاتھ مت کاٹو اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چوری کرو، یہی ان کا معاملہ ہے، یہی کتنی غلط ان کی یہ بات ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر گروہ کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو، پس ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے لیے گمراہی واجب ہو گئی، پس تم لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کو کیسا برا انجام۔ یہ بتا دیا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوں گے، تو لہذا ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کے رہنا۔ طاغوت وہی شیطانی طاقتیں ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ تو جس نے اللہ کو ہدایت دے دی وہ بچ گیا، اور جس نے گمراہی جس پر آ گئی وہ مارا گیا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے ہیں تو جان لیجئے اللہ اس آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جس کے لیے گمراہی لکھ دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
تو کتنے ہی لوگوں کی آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جائیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی کہہ لیں، لیکن جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہو کر رہے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل کفر اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے گا اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا۔ ہاں وہ زندہ کیے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ اہل کفر جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہوگی، تاکہ جس بات کی صداقت میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے اسے ان کے لیے ظاہر کر دے، اور تاکہ اہل کفر جان لیں کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے تھے، انہوں نے کوئی سچی بات نہیں کی۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، تو اس میں تم پریشان کیوں ہو؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہوگا۔ کاش اس حقیقت کا انہیں علم ہوتا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفوں پر صبر کیا اور جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر اپنی وحی نازل کرتے تھے۔ پس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ تورات و انجیل کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو کہ دیکھو ان کے ہاں کیا کہا گیا ہے، تم اب بھی نہیں مان رہے ہو، ذرا پوچھو ان سے۔ ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کی ڈیوٹی کہ آپ جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے اس کو بیان کریں، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ فرض تھا، اور آپ نے یہ فرض پورا کیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا آپ نے بیان کیا، آپ نے اس کو عملاً کر کے دکھایا یا قولاً اس کو بتایا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھیں گے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا یہی فرمائیں کہ تو آپ کا کام ہے لتبین للناس، آپ لوگوں کو بتائیے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس قسم کی آپ کو کام کہہ رہا ہے، آپ کو باتیں کہہ رہا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا جو لوگ اللہ کے رسول کی تکلیف کو پہنچانے کے لیے بدترین تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا اللہ کا عذاب انہیں اس جہت سے آ لے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کا عذاب ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیسے آ جائے، جہاں مرضی سے آ جائے، زمین کو دھنسا دیا جائے یا عذاب آ جائے اس جگہ سے، یا پتہ ہی نہیں ہے۔ یا فرمایا کہ یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں، پس وہ کسی حال میں عاجز نہیں کر سکیں گے، یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ عذاب کے خطرے سے خوف زدہ ہوں، پس بے شک تمہارا رب بڑا ہی مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے کہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے تمہیں پکڑ سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، فرمائیں کہ کیا انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے سائے نہایت انکساری کے ساتھ سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جتنے چوپائے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے اپنے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فرشتے بھی اور دوسری تمام مخلوقات اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ آئیے ہم بھی سجدہ کر لیں۔
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے لیے دو دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف ایک ہے، بس صرف مجھی سے ڈرو۔ یہ ان لوگوں کا ہی معاملہ کہ جو یہ کہتے تھے کہ ایک معبود فلاں کا، ایک معبود فلاں کا، ایک فلاں کے لیے، ایک آسمان کے لیے، ایک بارش کے لیے، ایک فلاں کے لیے، تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح مت کرو، ایک الہ ہے، وہی ہے سب کچھ کرنے والا، اسی سے ڈرو، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، صرف اسی کی اطاعت دائمی طور پر لازم ہے۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اسی اللہ کی جانب سے ہیں، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہو، پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کا شریک بناتا ہے۔ تو یہ انسان کی وہ بتا دیا کہ اس کی عادت کیا ہے، مصیبت آتی ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہیں کا وہیں، پھر وہی شرک، پھر وہی کفر، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی وہ لوگ ناشکری کریں، پس تم مزے اڑا لو، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر ان مشرکین کے بارے میں ہی یہاں پہ ذکر فرما دیا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے ان معبودوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں جن کے معبود ہونے کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ فلاں بت کا ہے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس طرح تم اپنی ہی روزی میں سے ان کو تقسیم کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم تم اس کے متعلق جو افترا پردازی کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، یہ فرشتے کیا ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی ذات اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس غم میں وہ نڈھال ہو جاتا ہے، جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے باوجود سے اپنے پاس رکھے یا مٹی میں ٹھونس دے، جان لو کہ ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کو شرم دلائی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹا، اور بیٹی ہو جائے تو پھر تمہارا کیا حشر ہوتا ہے، یہ چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کے ہاں بیٹی ہو گئی ہے، بیٹی کا باپ ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ یا تو اس کو میں مار دوں، ختم کر دوں، یا اسی طرح ننگو آر کے ساتھ اس کو قبول کر لوں۔ تو یہ تو تمہارا معاملہ ہے، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو تم، کتنے بدترین لوگ ہو تم۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بہت ہی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کے لیے تو سب سے عمدہ مثال ہے اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب